السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 15ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشمس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الشمس یہ مکی سورت ہے اور مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش فرما رہے تھے اور دعوت حق کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہے تھے، تو سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت بھی کر رہے تھے، اور مخالفت بہت زور سے ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو بھی گویا ستائے جانے لگا تھا۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے، اور نیکی اور بدی کا جو نتیجہ ہونے والا ہے اس کے انجام سے بھی لوگوں کو خبردار کرنا اس کا مقصود ہے۔ اس صورت کو ہم دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ یہ گویا صورت مضمون کے لحاظ سے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر 3 باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سے یہ چاند اور سورج اور آسمان اور زمین ہے اور یہ رات اور دن ہے، اور جس طرح سے ان کے جو اثرات ہیں، نتائج ہیں، وہ مختلف ہیں، اسی طرح سے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، خیر اور شر کے جو نتائج ہیں وہ بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو جو ذہنی قوتیں، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو ذہنی قوتیں، صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بس بالکل یوں ہی چھوڑ دیا بے خبر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا فرق بالکل واضح کر دیا، اس کو اس کا احساس دلا دیا۔ تیسری چیز جو ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات کو پروان چڑھا سکتا ہے، اس کو نشو و نما دے سکتا ہے۔ اگر وہ انسان اچھے رجحانات کو پروان چڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، اور برے رجحانات میں سے وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ ان کو پروان نہیں چڑھانا ہے، ان کو نشو و نما نہیں دینا ہے، تو ایسا انسان کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، فلاح پائے گا۔ لیکن اگر وہ اچھے رجحانات کے بجائے برے رجحانات کو، برے خیالات کو، گندے خیالات کو پروان چڑھاتا ہے تو وہ نامراد ہوگا۔ اس صورت کا جو دوسرا حصہ ہے تو اس کے اندر قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور گویا اس کے ذریعے رسالت کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ بات بھی جہاں ذہن نشین رہے یہاں پر کہ قوم سمود کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، پوری صورت کے اندر ہم کو یہ کہیں نہیں ملتا کہ یہ کہا گیا ہو اے قوم قریش، اگر سمود کی طرح تم نے بھی حرکتیں کی، تم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور نبی کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا،
تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے جو حالات تھے اس وقت بالکل ویسے ہی تھے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں تھے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے رویے کو برت رہی تھی اپنے نبی کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا تھا لوگوں کا، قریش کا، سرداران قریش کا. تو گویا ان حالات کے اندر اس صورت کا نازل ہونا یا اس قصے کو سنا دیا جانا خود اپنے آپ میں یہ چیز تھی کہ ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے. یہ بات سمجھا دینے کے لیے ان کی یہ بات سمجھا دینے کے لیے بالکل کافی ہے کہ قوم سمود جو کہ ایک تاریخی قوم گزری ہے، بالکل اسی طرح سے ان کے اوپر کس طرح سے یہ واقعہ، یہ قصہ چسپاں ہو رہا ہے، فٹ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورج اور اس کی دھوپ کی قسم. اب اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ قسموں سے ہو رہا ہے، اور قسموں کا آغاز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو کس مقصد سے کرتے ہیں، اس کے تعلق سے پچھلے جو ایپیسوڈ گزرے ہیں ان میں ہم واضح کر چکے ہیں. تو یہاں پر جو سورج کی پہلی قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، بہت بڑا مفکر ہو، کتنا ہی بڑا تھنکر ہو، تو ہر ایک اس بات کو محسوس کرتا ہے، کر سکتا ہے اگر وہ ذرا بھی غور و فکر کرے کہ سورج کے بغیر زندگی یہاں پر ناممکن ہے. ایک موٹی سی ہم مثال سے اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا ہے، منصوبے کے تحت سورج کو جس مقام پر رکھا ہے، اگر وہ اس مقام سے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو ساری انسانیت، ساری چیزیں جھلس کر مر جائیں، ختم ہو جائیں. اور اگر سورج کا جو فاصلہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے تو ساری چیزیں، سارے انسان اور حیوانات یہ ٹھٹر کر مر جائیں، سب کا دم نکل جائے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور منصوبے کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام پر رکھا ہے. تو فرمایا سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور اس کے بعد فرمایا اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. یعنی اب آگے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یعنی جو قسمیں کھائی گئی ہیں جن چیزوں کی، ان پر بھی اگر انسان غور کرے تو اس کو جو ایمان کی لذت ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ حاصل ہو جائے، اور وہ پکار اٹھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں بے مقصد پیدا نہیں کی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو انسان دیکھ رہا ہے گرد و پیش میں اس کے آس پاس، جب یہ چیزیں بے مقصد بے نتیجہ پیدا نہیں کی گئیں تو آخر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بے مقصد پیدا کیا ہوگا؟ تو انسان مجبور ہو جائے گا سوچنے پر اگر وہ ان چیزوں پر غور کر لے تو، اور اس کی جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اس سے آگاہ ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو یہاں پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ قسم کہہ رہے ہیں، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. یہی بات ہم سورہ روم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا اور کسی چیز پر پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی صحیح الفطرت پیدا کیا ہے، یعنی میں نے اپنے بندوں کو صحیح الفطر پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر ان کو بہکایا اور یعنی ان کو دین فطرت سے گمراہ کر دیا، اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو حلال تھیں، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر
میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ الہام کر دینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اندر خالق و مالک نے نیکی اور بدی کے جو رجحانات ہیں اور جو میلانات ہیں اور اچھائی اور برائی کے جو نتائج ہیں وہ رکھ دیے ہیں، جن کو ہر انسان محسوس کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے تو کوئی چیز بری ہے، اچھے اخلاق اور برے اعمال، برے اخلاق اور فسق و فجور اور تقوی، یہ چیزیں یکساں نہیں ہیں، اور جب یہ چیزیں یکساں نہیں ہیں تو ان کے جو اثرات ہیں، جو نتائج ہیں، وہ بھی یکساں نہیں ہو سکتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شاکر بن کر رہے یا کافر۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بیان فرمایا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا خواہ شاکر بن کر رہے یا کافر۔ اور سورہ قیامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک لفظ لوامہ ہے، یعنی اس کا ضمیر جو برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے، اور ہر انسان خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی اچھائی کو بھی انسان خوب اچھی طرح جانتا ہے اور برائی کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو یہ ہے وہ بات جس پر اللہ رب العزت نے یہ قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو پیش کرتا ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے گرد و پیش میں ہوتی ہیں، انسان جن کو دیکھتا ہے، جن کا مشاہدہ اور جن کا تجربہ وہ دن و رات کرتا رہتا ہے۔ تو جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ انہی چیزوں کی یہاں پر قسمیں کھائی گئی ہیں، یعنی انسان سورج کو بھی دیکھتا ہے، چاند کو بھی دیکھ رہا ہے، رات اور دن کا آنا جانا یہ اس کو معلوم ہے، زمین کو بھی دیکھ رہا ہے، آسمان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ چیزیں متضاد ہیں ایک دوسرے سے، اور دونوں جب متضاد ہیں تو دونوں کے اثرات بھی بالکل الگ ہیں۔ سورج کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، تپش ہے، اس کے بالمقابل چاند میں ٹھنڈک ہے، اور اس کے لیکن اثرات، اس کے جو فائدے ہیں، نتائج ہیں، وہ بالکل الگ ہیں۔ اسی طرح سے زمین ہے اور آسمان ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں، لیکن جس طرح سے زمین ہے اس کائنات میں اسی طرح سے آسمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور قدرت دیکھیے کہ ایک ہی کائنات کے اندر ہے، ایک ہی نظام کے اندر ہیں، لیکن دونوں کے کام، دونوں کے نتیجے، دونوں کے فائدے بالکل الگ الگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان جو آفاقی جو شواہد ہیں ان کو پیش کرنے کے بعد خود انسان کا جو نفس ہے اس کو پیش کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اسے جو اعضاء دیے گئے ہیں، جو حواس دیے گئے ہیں، جو ذہنی قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھلائی اور برائی، اچھائی اور برائی، شر اور خیر، دونوں کے میلانات اور رجحانات کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، جو کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور الہامی طور پر اسے یہ سمجھا دیا ہے کہ ایک فجور ہے، اور وہ فجور ہے، وہ یہ بری چیز ہے، اور دوسری چیز تقوی ہے جو کہ اچھی چیز ہے۔ تو لازماً اب اگر سورج اور چاند اور یہ چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ان کے اثرات الگ الگ ہیں، نتائج الگ الگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ نفس کا فجور اور تقوی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دونوں کے جو نتائج ہیں وہ بالکل یکساں نہیں ہیں، دونوں کے الگ الگ ہیں، اور انسان اس چیز کو خود بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک جھوٹا جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اچھی چیز کو ہر ایک پسند کرتا ہے، اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس کی برائی کی جاتی ہے، نفس انسانی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی گندی بات کو، کسی بھی غلط بات کو انسان کا جو نفس ہے وہ ملامت کرتا ہے، تو دونوں کے نتائج جو بالکل الگ ہیں۔ اب یہاں پر جو تزکیے کی بات آئی ہے اس کو بھی بہت مختصر انداز میں سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تزکیے کا جو معنی ہے وہ ہے پاک کرنا، نشو و نما دینا، بڑھانا۔ یہاں پر بڑھانے کے لیے کس چیز کو بڑھانا ہے
وہ سمجھانا مطلوب ہے، یعنی جو چیز بڑھانا ہے وہ اچھے خیالات ہیں، تقویٰ ہے، اور اس کے بالمقابل جو پاک چیزیں نہیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو غلط خیالات ہیں، جو غلط رجحانات ہیں، ان کو دبانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فرمایا یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے اب جو دلیلیں دی گئیں وہ فطری دلیلیں تھیں، جو اس کے ثبوت میں کہ جس کو قرآن پیش کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد ایک تاریخی طور پر ایک واقعہ پیش کیا گیا بہت مختصر انداز میں، کہ عرب والے قوم سمود کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے اشارے کافی تھے، اشاروں سے سمجھانا ان کے لیے کافی تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر کے ساتھ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا، اور نبی کی بات کو کس طرح سے ٹھکرایا اور دھتکارا، اور کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا جب اپنے نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور نہیں مانا تو۔ اور جب ان کی جو سرکشی تھی اور جو دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر جو اونٹنی پیدا کی گئی تھی اور جس کو پیش کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا۔ یعنی قوم جو تھی وہ تھی تو ساری کی ساری قوم سرکش نافرمان، لیکن ان میں جو ایک شخص تھا زیادہ ہی کچھ من چلا تھا، زیادہ ہی سرکش تھا، اس نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور جو پانی کا جو دن متعین تھا اس اونٹنی کا، تو اس کو گویا مار ڈالنے کے بعد قوم کو یہ اطمینان دلایا کہ اب ایک اطمینان ہو گیا ہے سب کو، یہ جو مسئلہ تھا ایک دن جو مقرر تھا اس اونٹنی کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا، اب نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری والی مثال۔ تو اس نے قوم کو اس طرح سے اطمینان دلایا، تو اس طرح سے پوری قوم گویا نافرمانی میں شامل ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب پوری قوم کے اوپر آ پڑا، پوری قوم نے گویا اپنے پیر پر کلہاڑی ماری اور اپنی شامت خود بلائی، اور اللہ کے عذاب کو خود انہوں نے گویا دعوت دی، اور اس طرح سے پوری قوم کے قوم ہلاک ہو گئی۔ اور سورت کے آخر میں یہ جو فرمایا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے کاموں کا جس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے حکمت اور مصلحت کے تحت کرتا ہے، اس کا جو بھی کام ہوتا ہے منصوبے کے تحت ہوتا ہے، پلان کے تحت ہوتا ہے۔ اس کے کاموں کے بارے میں یہ تصور بالکل غلط ہے کہ وہ ایک کام کوئی کرے اور جب کوئی دوسرا کام کرنا چاہے تو اس کو پچھلے اپنے کام کے اوپر پچھتاوا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، دنیاوی حکومت کے فرما رواؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے خلاف یا پھر کچھ لوگوں کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو اس کے آگے نتائج سے ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بالکل اس کے برعکس ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے وہ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، اس کے ہاتھ میں ہی اقتدار ہے، وہی اصل احکم الحاکمین ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور اس اقتدار کا سب سے یعنی جو اقتدار ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، اسی کے ہاتھ میں وہ سب سے بالا اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں مجھے آپ کو ان سب باتوں پر غور و فکر کرنے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔